الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ ومستقر ومستودع اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت مثل السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا فرمایا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند روز رہنے کی۔ پہلے ایسا جو اس سے آیا کریمہ کا یا آیات کریمہ کا ہے، اس میں اللہ کریم نے شان قدرت کا اظہار فرمایا، اس مخلوق کو دیکھنے کے حوالے سے، تجربے کے حوالے سے، اس کی زندگی کے گرد و پیش جو حالات ہیں، زمین ہے، ستارے ہیں، چاند، سورج، ان کی گردش ہے، اور اس سے سبق حاصل کرنے کی رہنمائی عطا فرمائی۔ پھر اسی تسلسل میں یہ اکائی جسے نیابت عطا فرمائی اللہ کریم نے، اس کی اپنی حقیقت جو ہے وہ بیان فرمائی عالم خلق میں۔ اور جب فرمایا کہ وہی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا فرمایا۔ تخلیق کائنات کا ذکر فرماتے ہوئے بنی نوع انسان کی تخلیق کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک شخص سے پیدا فرمایا، پھر اسے اللہ کریم نے ایسا پھیلایا دنیا میں کہ مختلف خطوں میں، پھر موسمی حالات، معروضی حالات، شکل و صورت، رنگ و نسل، قبیلے، اور قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے یہ تو ہماری پہچان کی نشانیاں ہیں۔ پھر دنیا میں انسان جب بسا مزاجوں کے مطابق کار اختیار کیے، جو سخت مزاج تھے انہوں نے سخت زندگی کے موضوعات چن لیے، جو نرم مزاج تھے انہوں نے زندگی کی نرم پہلو جو ہے انہیں اختیار کیا، اور ایک زندگی کا تسلسل چل نکلا۔ جس سائنس کے ماننے کو یا جس جدت کے ماننے کو ہمارے مفکر اتنی مدلل انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اپنی رہنمائی لگتا ہے کہ بھول کر یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ روز تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جو نظام حکومت میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے لوگ اس طرح بیٹھ کر بات کرنے والے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ساری جو ہے عقل، ساری سمجھ، حالات کی گرفت انہی کے پاس ہے، لیکن اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو وہ بے شمار موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے معروضی حالات میں جو ایک وبائی مرض ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے اس حد تک بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے جو مدلل بات ہے اور حتمی بات ہے وہ سائنس کی ہے، اور یہی سائنس یا یہی سائنسدان یا یہی جو اس جدت میں لیڈ کر رہے ہیں وہ ان سب کو لے جا کر بندر کی اولاد بنا دیتے۔ اور یہاں اللہ کریم بنی نوع انسان کو عظمت بیان فرما رہے ہیں، ایک شخص سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، جو پہلی ہستی ہی اللہ کریم کی مقرب ہے۔ وہ ہستی کے فرشتوں کے عرض کرنے پر جب اشیاء کے نام، ان کی خصوصیات کی بات آئی،
اتنی تعلیم اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی، اتنا علم عطا فرمایا کہ فرشتے لاجواب ہو گئے اور وہ ہر سوال کا جواب ارشاد فرماتے رہے اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہے۔ تو یہ عظمت اللہ کے مقرب بندے کی اولاد۔ اب اس نسبت کو اگر محسوس کوئی کرے، اس نزاکت کو کوئی سمجھے، تو کتنی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے بنی نوع انسان۔ حابیل اور قابیل وہیں سے مثال سمجھے تو جو تجاوز ہے وہ ظالم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور حق پر ہے وہ مظلوم ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم جو ہے انعام کے حصے بیان فرماتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کی سزا کی جو ہے وہ وعید دی جاتی ہے۔ تو اس نزاکت کو اور اس عطا کو کچھ سمجھے تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ کل بنی نوع انسان اللہ نے ایک نبی کی اولاد پیدا فرمائی۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، اپنے اپنے حالات، مزاج، دنیا کے اثرات مرتب ہوتے رہے اور لوگ اپنی اپنی روش پر جاتے گئے، لیکن متصل انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، چونکہ جتنی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں یہ وحدانیت باری تعالیٰ تک تو پہنچاتی ہیں۔ اصول و ضوابط، احکام، عبادات، پسند و ناپسند، حدود و قیود، جب اس ساری باریکی کی بات آئے گی اور وہاں تک کی باریکیاں کہ کہیں کوئی آمیزش نہ ہو، چونکہ یہ عمارت دین اسلام کی، اس کی بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے، اور انسان ضرورت کے تحت اسباب سے بڑھ کر ایسی امید لگا بیٹھتا ہے غیر اللہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ضرورت یہاں سے پوری۔ تو باریکی تک کی جو شناسائی ہے، معمولات دنیا، عبادات اور ابتدا اس سے شرائط ایمانیات، عقائد سے لے کر عبادات اور عبادات سے معاملات، اگر اس کو اس پیرائے میں بولا جائے تو زندگی کی تینوں حصے اس میں آ جائیں۔ یہ ساری کی ساری جو تعلیم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ اللہ کریم نے عظیم سبب ہمیں عطا فرمایا، یہ کرم اور احسان فرمایا۔ اور اس سے ایک پہلو ابتدا کا بھی مل رہا ہے کہ ابتدا ہے، جس کی ابتدا ہوگی اس کی پھر کوئی انتہا کا بھی پہلو ہو سکتا۔ جتنی بھی دنیا کی قوتیں انسان اپنے لیے مدد کی سبب سمجھتا ہے، یہی دنیا، یہی صبح و شام گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ ابتدا اور انتہا کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس عالم آب و گل میں جو آنا اور جانا اور مقرر وقت ہی رہنا، اس اصول میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جسے اپنے آنے یا جانے پر اختیار نہیں، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا کہ اسے کل جانا جائے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ اب ترجمے میں جو بیان فرمایا گیا کہ پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند روز رہنے کی، پیچھے حصہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے وہ بنی نوع انسان کی پیدائش کا بیان فرمایا جا رہا ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ یہاں کا ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے جو انسانی نسل چلی ہے تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، اور اس تذکرے میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چند روز رہنے کی، اب عمومی طور پر اگر دیکھا جائے کہ جیسے آج کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم موجود ہے، تو میں خود دیکھ کر اپنے لیے سبق جو ہے وہ لے سکتا ہوں۔ اگر انہی معنوں میں کوئی لے گا تو اسے ایک پہلو جو فوراً سمجھ آئے گا یا جس بات پر وہ چلا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ مستقر و مستودع، ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چند روز رہنے کی۔
وہ یہ فوراً سمجھے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی اور آخرت کی، کہ یہ جگہ تھوڑے رہنے کی ہے اور وہ جگہ زیادہ رہنے کی۔ لیکن زیادہ رہنا بھی جو کہا جاتا ہے اس میں حتمی بات نہیں ارشاد فرمائی جا رہی۔ یہ جو قرار بیان فرمایا جا رہا ہے، اس قرار کا حصہ عارضی سے زیادہ ہے، ہمیشگی کا ارشاد نہیں یہاں فرمایا جا رہا۔ جب ہمیشگی کا ارشاد نہیں فرمایا جا رہا تو اس پر جو بحث علماء فرماتے ہیں وہ شکم مادر کی بات کرتے ہیں، وہ صلب پدر کی بات کرتے ہیں۔ پھر اسے جب مزید بحث کی جاتی ہے تو کم یا زیادہ یہ ایک منازل ہے، منزلیں ہیں کہ کہیں زیادہ رک رہا ہے، کہیں کم رک رہا ہے۔ صلب پدر سے پہلے اسی مٹی میں اس کے بھی جز شامل ہوں، کہاں سے کس خوراک کے ذریعے وہ صلب پدر میں پہنچا، کون سا موقع ایسا آیا، کون سا شکم اس کے لیے شکم مادر بنا، کتنا وقت اس نے وہاں بسر کیا۔ پھر دار دنیا یہ بھی تو ایک آغوش ہے، اس جہان فانی کو دیکھیں تو یہ بھی تو ایک بنی نوع انسان کو ایک آغوش میں لیے ہوا ہے، ایک جھولا جھولا رہا ہے، اس کی سرد و گرم ہوا اثرات دکھا رہی ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ پھر یہی سفر یہاں رکتا نہیں، اس مسافر کا سفر لمبا ہے، چھوٹا سفر نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اگر اسے دیکھیں تو یہ منزل با منزل سرگرداں ہے اور سفر پر ہے۔ اب اس سفر میں اور عمومی سفر میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مسافر یہ تو خیال کرتا ہے کہ وہ سفر پر ہے اور ایک جد و جہد کر رہا ہے، ایک کوشش اور کاوش میں ہے، یہ سفر ختم ہوا، اپنی منزل پر پہنچو۔ لیکن اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ راستے میں ٹھہر جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، مرضی سے سفر اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب حیات انسانی کے سفر کی بات کریں گے تو یہ پابند ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کا لمحہ گزرنا ہے، یہ رک نہیں سکتا۔ اگر زمین میں تھا تو اپنے وقت پر صلب پدر میں پہنچا، کتنا وقت اللہ کریم کو منظور تھا وہاں رہا، پھر اس کا جہان بدلی ہوا، اگلی منزل پر آیا۔ حتمی جو اختتام ہے یہاں نہیں ہے، اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے کہ وہ چاہے میں روک لوں، نہیں روکتا بھائی۔ پھر اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو ایک بچے کی حیثیت سے ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کی لمبی عمر ہو، قرآن کریم فرماتا ہے اسے پھر ہم لوٹا دیتے ہیں، وہ پھر بچہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو سوال کر رہا ہوتا ہے، سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے دار دنیا میں ایک کڑیل جوان بنتا ہے، لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، صحیح اور غلط بتا رہا ہوتا ہے، پسند و ناپسند پر اپنی ایک جہد کر رہا ہوتا ہے۔ اور عمر اللہ عطا فرمائے وہی بچہ پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر سوال شروع کر دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کھڑا ہے تو وہ کیوں کھڑا ہے؟ یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم سے سمجھیں گے تو وہ بتائے گا کہ اللہ کریم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ یہاں ایک نقطہ میں اپنے تمام سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت اولاد ہم اپنے لیے رہنمائی والدین سے لیتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ رہنمائیاں کرتے ہیں، مسائل میں مصائب میں حوصلہ دیتے ہیں، دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں،
ٹھنڈک میں ان کی آغوش گرمی اور حدت دیتی ہے، لیکن یہ ڈھلتی عمر قرآن کریم کے اصول میں جب انہیں واپس ذہنی طور پر لوٹا دیتی ہے بچپنے میں، تو یہاں عمومی طور پر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا سوال، ان کا بولنا، ان کی پسند و ناپسند وہ واپس اس معصومیت کی عمر میں چلی گئی۔ ہم جو انہیں اپنے لیے رہنمائی کا سبب سمجھ رہے تھے، ہم یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ خواہ مخواہ ضد کر رہے ہیں۔ کبھی یہ بحث بچے سے کسی نے کی ہے؟ تو پھر اس ناسمجھی سے بہت بڑا قصور ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نافرمانی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں انتہائی غریب ہوں، مفلسی ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہوں اور جو لاتا ہوں میرے والد جو ہیں وہ اس میں سے تصرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، بتاتے نہیں، پوچھتے نہیں، بلا ضرورت کر دیتے ہیں، تو انہیں منع فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تمہارا مال ملکیت ہے تمہارے باپ کی، جیسا چاہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اب اس خرچ میں کمی بیشی جو ہے یہ اللہ کے حضور جا کر بات ہوگی روز معاشر۔ اب ہم جب والدین سے بحث کرتے ہیں تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ حصہ زندگی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ بے شک اسی دنیا میں اولاد والدین کی انگلی پکڑ کر لڑکھڑاتے قدموں سے چلنا سیکھتی ہے، تو یہ نہیں غور کرتے کہ ضعیفی میں ان کا سہارا بن کر ان کو چلایا جاتا ہے۔ جب ظاہر کی یہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں تو باطنی تبدیلی کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر والدین کا جو رشتہ ہے یہ بڑا پیارا ہے۔ والدین کی اولاد کے لیے جو محبت ہے اسے تب تک نہیں سمجھا جا سکتا کہ جب تک کوئی خود صاحب اولاد نہ ہو۔ ایک کیفیت اور ایک حال ہے، کچھ صندوق میں تو بند ہوتی ہی نہیں، وہ کندھے پر تو اٹھائی جاتی۔ اس طرح کا حال ہی اس طرح کی کیفیت سمجھاتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے سین میں، تو بیٹا آیا ان کا، تو انہوں نے اشارہ کیا بیٹا یہ اس درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ اچھا، پھر کہا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا آواز؟ ابا جی کوا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ چند ساتوں بعد پھر میرا بیٹا یہ درخت، اس نے پھر سختی سے کہا، اس نے کہا ایک بار بتایا جو ہے کہ یہ کوا ہے، خیریت تو ہے؟ وہ مسکرا پڑا بزرگ۔ اس نے کہا میرا بیٹا یہی سین تھا، یہی درخت تھا، اسی طرح کوا بیٹھا، تم نے مجھ سے 100 بار پوچھا تھا، میں نے تمہیں 100 بار بتایا تھا کہ میرا بیٹا یہ کوا ہے، میری باری میں تیسری دفعہ ہی گھبرا گئے ہو؟ تو اسے کیا معلوم کہ والد ہونا یا ماں ہونا کیا؟ جب اس کی اپنی اولاد ہوگی تو اسے سمجھ آئے کہ یہ رشتہ، اس کی نزاکتیں کیا ہیں۔ تو یہاں سے رب کائنات جب بھی یہ بیان فرماتے ہیں، اسی طرح ماں کا مقام، کتنی مشکلیں جھیل کر پیٹ میں رکھ کر اپنا نوالا، ایک ہوتا ہے کہ دسترخوان سے نوالا تقسیم کرنا، اور یہ نوالا تو وہ نگل کر تقسیم کرتی ہے، چباتی ہے، نگلتی ہے، پھر تقسیم کرتی ہے۔ تو اس تکلیف کا، ان لمحات کا کون نعمت بدل دے سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ تو یہاں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا ایک ذات سے ہے
اور مقامات مختلف ہیں. ومستقر ومستودع، کوئی جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور کوئی جگہ کم رہنے کی ہے. یعنی یہ تکمیل نہیں ہے، تکمیل کے مراحل ہیں. ابھی یہ بات جا رہی ہے آگے کو. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مزید کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے. اب تفقہ کی بات ہے، اور اس سمجھ بوجھ میں ایک کیفیت اور حال شامل ہے، ایک انکار اور ایک اقرار شامل ہے. اور اقرار تک پہنچنے کے لیے پہلے انکار درکار ہے. جب ذات کا انکار ہوگا، ذاتی پسند و ناپسند کا رد ہوگا، اور اس کائنات کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت اور قدرت کاملہ کا سمجھتے ہوئے اقرار ہوگا، تو وہ اقرار انابت الہی کی صورت نصیب کرے گا. وہ ابتدا ہے، جیسے ڈوبتا سہارا لیتا ہے. یہ عمل بہت عام ہے. اس کی عطا نہ بیان میں ہے، نہ ایسی سمجھ میں ہے کہ کلی ادراک نصیب ہو. جو کچھ ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں پھر اپنی جو کم فہمی، کم علمی کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود کچھ سمجھ آئے تو یہ ضرور سمجھ آتا کہ ڈوبتے کا کوئی سہارا جو ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جو رجوع اللہ کرتا ہے اس کے لیے سامنے یہ مثال جچتی بھی رہے. رحمت باری تعالیٰ بڑھ کر تھام لیتی ہے. اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. اور جب ذات کا جو انکار ہے وہ انکار کی طرف بندہ نہیں جاتا، ذات کے اپنے انکار کے تکبر کی طرف جاتا ہے، تو ان دیکھتی آنکھوں کو قرآن کریم اندھا پن بیان فرماتا ہے. ان سنتے کانوں کو قرآن کریم بہرا ہونا ارشاد فرماتا ہے. اس زمین کے سینے پر اٹھتے قدموں کو قرآن کریم ارواح کی قبور بیان فرما دیتا ہے. اور اللہ کریم ہے، مہربانی فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے. اور یہ کیفیت جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اصل عقل مندی تو یہ ہے. سمیٹ کے سمیٹتے زندگی بسر ہو گئی، جو کچھ جوڑا وہ رہ گیا، بندہ چلا گیا. زندگی کی کئی چیزیں، کئی یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. ان کا محسوس کرنا اور ہوتا ہے اور ان کا بیان کرنا اور ہوتا ہے، لیکن یہاں اس مسافر کی زندگی میں کتنی اشیاء ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے. وہ پیارے، وہ رشتے دار دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ اشیاء ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں، وہ موقع یاد آتے ہیں، وہ باتیں یاد آتی ہیں. ایسے وہ گزرے لمحات آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں.
لیکن کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ وہ میاں اسے کیا ہی جو یاد رہے ہیں، تھا جو یاد کر رہے ہیں تو نہیں۔ تو اگر ہم ہے میں ہیں، حال ہے، مستقبل سے یہ امید رکھنا کہ میرے معاملے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو یہ تو جہان فانی ہے، ہر شے ایک مقررہ حساب میں چل رہی ہے، منازل ہیں، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، رہنا ہے اور چل رہا ہے۔ اور اسی سفر کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس دنیا کی زندگی کے ساتھ عالم برزخ کی ابتدا ہے۔ یہ وہ پردہ ہے جو نہ بندہ اس جہاں میں ہے اور نہ وہ آخرت کا وہ حصہ ہے کہ جہاں حساب کتاب ہو، ایک درمیانی حصہ ہے، ایک آراف ہے۔ پھر اس برزخ کی زندگی میں تب تک رہنا ہے جب تک سور پھونک نہیں دیا جاتا۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، حساب کتاب کی باری آئے گی۔ حساب کتاب کی جب باری آئے گی، کتنا وقت لگے گا، وہاں کے حالات، اس کی طوالت، اس کی شدت قرآن کریم میں بھی بیان ہے اور بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی، اور واقعات تک کے اس سے جو ہیں وہ بیان ہے۔ پھر وہاں سے بات آئے گی پل صراط کی۔ پل صراط کی بھی سوال و جواب جو ہیں وہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ جنہیں اندھیرا آ گھیرے گا، وہ جنہیں روشنی اور نور نصیب ہوگا، ان سے کلام کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، ہم بھی اس پل صراط سے گزر سکیں۔ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ مقام یہاں نہیں ہے، یہ تو وہ پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر آراف کا مقام آئے گا، جسے قرآن کریم نے آراف فرمایا۔ اللہ معاف فرمائے کہ اس سفر میں کوئی گر جائے، اللہ کریم وہ پہنچنا نصیب فرمائے۔ پھر جنت کی بات ہے، وہ جن سے اللہ راضی ہوگا، جنہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، وہ اہل جنت کہلائیں۔ تو غور فرمائے نا، کہاں یوم العصر سے سفر شروع ہوا، زندگی نے کتنے رنگ دیکھے، کتنی کروٹیں لیں، یہ بندہ کتنی آغوشوں میں آیا، اور اس سارے سفر کی وہ جا کر بات ختم۔ تو میاں یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا اختیار مسافر کے پاس نہیں ہے۔ چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، اس نیت کا دھیان کر لیں۔ قرآن کریم دنیا کی آسانیوں کو بھی جب بیان فرماتا ہے تو بڑی باریکی میں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے، شکرانہ یعنی شکر ادا کرتے رہو، اللہ کریم دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما دیتے۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیوں ایسی ٹھنڈی ہوگی کہ اس کی ٹھنڈی بھی جو ہے، ٹھنڈک جو ہے وہ بھی تکلیف نہ دے۔ تو یہ جو حالات کو دیکھ کر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں کہ سارے سود کھا رہے ہیں، میں بھی سود کھا لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کتے کا نام بکرا رکھ لیں تو کیا وہ بکرا ہو جائے گا؟ یہ جو اپنے لیے بہانے تراش کرتے ہیں، کیا ضرور؟ اگر بڑی تنگی ہے، بڑی تکلیف ہے، حالات سخت ہیں، بد نظمی ہے، بے اعتباری ہے، خوف، اللہ جل شانہ کی قدرت سے بڑھ گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہمارے اپنے چج ہیں، اعمال کے نتائج ہیں۔ رجوع اللہ
آگ کی تپش کو وہ ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے، اور وہ ٹھنڈک بھی ایسی کہ ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے۔ تو جب بحث ہوتی ہے عبادات پر، یہ جیسے منع کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مراقبات کی بحث نہ ہو، اظہار کہ میرا فلاں سبق، فلاں کا فلاں سبق، بحث نہ کی جائے۔ اسی طرح عبادات میں بھی ایک بحث ہوتی ہے۔ تسبیحات اتنی پڑھتے ہیں، قرآن شریف کا ختم اتنا کرتے ہیں، نوافل اتنا پڑھتے ہیں، اتنی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ جو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس اظہار میں ایک ہوتا ہے کسی کو سبق دینا، ایک ہوتا ہے ذات کا اظہار کرنا۔ وہ جو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں ذاتی عبادات کا، اس کے پیچھے اگر باریکی میں دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی قسم تکبر کی ملتی ہے، بندہ متکبر ہو رہا ہوتا، اور اتنی محنت اور کاوش کے بعد اگر اظہار متکبر ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب پھر کیا ہے؟ اصول دین دیتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دو۔ تو اللہ کریم نے سارا عذاب آخرت میں رکھ دیا۔ کیسے؟ اس کی طرف اٹھنے والا پرخلوص قدم اور اس کی طرف بڑھنے کی توفیق بخشتا ہے۔ ہر عبادت کو شرف قبولیت، مزید بندگی کی منازل عطا کرتی ہے۔ وہ اعمال جو بد ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نیکی، ورع، تقوی، یہ راہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کیسی عبادت ہے میری کہ اس کا اظہار مجھے تکبر میں ڈال رہا ہے؟ تو یہ باریکیاں، ان کا انحصار نیت پر ہے۔ اوقات زندگی کی ضرورت ہے۔ اب اس نے کھانا پینا بھی ہے، ضروریات بھی پوری کرنی ہے، نہ صرف اپنی، جن کا ذمہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی اہل خانہ میں ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس اسباب کو چھوڑ دو اور سارا وقت سجدے میں صرف کرو۔ اس تقسیم میں اوقات ایسے دیے ہیں کہ یہ معاملات بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ کریم کی عبادات بھی اختیار کرتا ہے۔ اب عبادات میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی ادائیگی اتنی مشکل نہیں، جتنی دو نمازوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا، وہ زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو جب ہم تقسیم کرتے ہیں کہ حج آ گیا تو میں اتنے حج کر رہا ہے، ہر دفعہ جانا ہے، ہر سال عمرے پر جانا ہے، ربیع الاول وہاں جا کر گزارنا ہے، رمضان المبارک وہاں گزارنا ہے، وہاں کا اعتکاف مسجد نبوی میں جا کر بیٹھنا ہے، واپس معاشرے میں آئے تو کیا لین دین سود سے پاک ہو گیا، حلال حرام کا خیال آ گیا، جائز ناجائز کا خیال آ گیا، تو وہاں جا کر جو واپس آ کر روش وہی ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے نا بات کہ بیت اللہ کی چابی جیسے ابو جہل کی مرضی سے تھی، اس نے تو زندگی بیت اللہ کی چھاؤں میں گزاری، وہاں جا کر پھر اتنا بڑا سوال بھی ہوگا کہ حرام کے پیسے سے جو سفر کیا، حرام کی خوراک سے جو وجود کو طاقت قدم اٹھانے کا سبب بنی، جو ذمہ دار تھے ان کے پیٹوں میں آگ ڈال کر آئے ہو، تو کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کتنا ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ فلاحی ریاست، یہ ریاست مدینہ کی طرف، کبھی سنا کسی کے منہ سے یہ جو معیشت سود پر چل رہی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی معاملہ شراکت داری کا بھی بینکوں کا چل سکتا ہے یا نہیں؟ ایک گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، لیکن نظام تو ویسے ہی نہیں چل رہا۔ اس سارے میں کیا میرے پاس اختیار ہے کہ جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ ہے؟
جب وہ اسی طرح سودی نظام پر ہے؟ کیا جو میں کلام کر رہا ہوں لین دین میں، کیا حق بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ تو یہی سوالات ہیں قیامت کے دن، یہی وہ راہ ہے جسے تفقہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور بڑا واضح بیان فرما رہا ہے۔ کوئی جگہ ومستقر، کوئی جگہ قرار کی ہے، ومستودع، اور کوئی ایسے سونپی گئی عارضی سی ہے، چلنا ہے میاں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کی توفیق عطا فرمائی، معتکفین کو اپنے معمولات سے نکل کر اعتکاف کا شرف بخشا، جو محنت کی ہے خالص اس کی رضا، اور جب پلٹ کر اپنی زندگی میں جائیں تو جائز ناجائز دیکھیں، حلال حرام دیکھیں، بڑا چھوٹا دیکھیں، والدین کا احترام دیکھیں، ہر رشتے پر دین اسلام نے ایک تقسیم پورے معاشرے میں کر دی ہے حقوق و فرائض کی۔ اپنے فرائض دیکھیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جب ہم مخلوق کو دیکھ کر بہتر عمل کرتے ہیں تو وہ بہتری دیر پا نہیں ہوتی، ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا ہو رہا ہوتا۔ جب خالق کو دیکھ کر بہتر عمل کوشش کرو گے کرنے کی تو پھر اس میں مزید ترقی ہوگی، مزید بہتر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس لیے وہ مثال ہے نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ کوئی سہل عمل، کوئی نیکی کسی کے ساتھ کی تو دریا میں ڈال سے مراد یہ ہے کہ توقع نہ کر کہ جواب میں وہاں سے نیکی آئے، اس لیے کہ تو اس توقع پر عمل صالح نہیں کر رہا، تو ذات باری کے حکم پر اس کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، تو مخلوق سے کیا چاہیے۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ خیر و عافیت سے رکھے۔ دیکھیں نا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے اٹھ کر گئے، بات آ کر کسی نے بتائی کہ ہمارا جو ہے قومی ایئر لائن کا جہاز کریش ہو گیا، کتنے لوگ بیچارے اس میں فوت ہو گئے، اور جہاں گرا ہے ان کو کیا خبر تھی کہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی سبب موت کا ہمارے چھتوں پر، ہمارے سروں پر گر رہا ہے۔ کیا معلوم، ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں اسی طرح وہ بیٹھے ہوں۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کریم اس حادثے کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جانے والوں کے لیے آسانی عطا فرمائے، بیچارے حادثے کا نظر ہوئے، اور اللہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، اس مخلوق کے ساتھ انصاف ہو۔ یہ جنگ و جدل جو اقتدار کی ہے، اس نے نظام کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔